السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، 2024 الیکشنز کا سال کہا جا رہا ہے، انتخابات کا سال ہے، اور پوری دنیا کے اندر تمام جو بر اعظم ہیں وہاں پہ ہر امپورٹنٹ جو جمہوری ملک ہے وہاں پہ الیکشن ہونے ہیں، کہیں پہ ہو گئے ہیں۔ پاکستان 5ویں بڑی جمہوریت ہے دنیا کی، یہاں پہ الیکشن ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کے اندر الیکشن ہو گیا ہے۔ اب جو ہے الیکشن کے نتائج انڈیا سے آ رہے ہیں۔ نومبر کے اندر الیکشن امریکہ کے اندر ہونا ہے، اور اسی سال جو ہے یو کے اندر بھی جولائی میں غالباً الیکشنز وہاں پہ اناؤنس ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یہ جمہوریت کا سال ہے، انتخابات کا سال ہے، اور چونکہ براہ راست ہمارا تعلق انڈیا کے ساتھ رہتا ہے، انڈیا کے اندر جو حکومت بنتی ہے اس کا کیا اثر پڑتا ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کے اوپر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج اپنے شو کے اندر۔ لیکن سب سے پہلے آج دیکھیں، چونکہ بڑی خبر ہے، ہمسائے کے اندر بڑی خبر ہو تو ظاہر ہے کیسے اسے ہم درگزر کر سکتے ہیں۔ آج تمام پاکستانی اخبارات کے اندر، ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ایک بڑی خبر جس کا تذکرہ رہا وہ ہے انڈیا کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں، نتائج آئے۔ ناظرین، انڈین الیکشن کی جو ایک اہم بات ہے، 6 ہفتوں پہ محیط وہاں پہ ایک الیکشن کی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ انڈیا واحد ملک ہے دنیا کا جہاں پہ ان کے جو تمام جو انتخابی عمل ہے اس کے اندر الیکٹرک ووٹنگ مشین استعمال ہوتی ہے۔ باقی دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے لیکن وہ پارشل ہوتی ہے، کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر وہ کرتے ہیں، کچھ ریاستوں کے اندر کرتے ہیں، لیکن انڈیا کے اندر ہر جگہ کے اوپر ای وی ایمز کا جو ہے استعمال ہوتا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے۔ اب نتائج آنا شروع ہو گئے۔ 6 ہفتے کے بعد ایک 4 جون کا دن متعین کیا جاتا ہے کہ جناب اعلیٰ وہ ساری جو اس کو ایکیومولیٹ کیا جائے گا اور سارا کمیوٹ کر کے جو نتیجہ ہے اس کو عوام کے سامنے رکھا جائے گا۔ نتیجہ آ گیا ہے، پاکستان کے اندر بھی تمام اخبارات نے اس نتیجے کو کور کیا ہے۔ سب سے پہلے جنگ کی خبر، اب کی بار 400 پار، مودی کا نعرہ ناکام، سادہ اکثریت لے سکے۔ میرے خیال میں جنگ تھوڑا سا وہ زیادہ وہ جینرس ہو رہا ہے، سادہ اکثریت علیحدہ پارٹی کو نہیں ملی۔ اینیویز، انتخابی نتائج مودی کو دھچکا، یہ دنیا اخبار کی ہیڈ لائن ہے۔ اب کی بار 400 بار کے جو خواب ہیں ٹوٹ گئے، تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے اتحادیوں کی ضرورت، بھارتی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ کریش کر گئی۔ ڈان کی خبر، انڈیا ڈیفیٹس ہیٹ، مودی لیفٹ ایٹ مرسی آف مسلم فرینڈلی الائز۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے ناظرین، اچھے انداز سے اس کو کور کیا گیا ڈان میں۔ وہ یہ کہ جتنا عرصہ یہ اب تیسری ٹرم شروع ہوگی اگر وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں، کیونکہ اتحادیوں کی مرہون منت ہے، تو 2 ٹرمز جو مودی کی رہیں اور اس سے پہلے وہ 13-14 سال گجرات کے چیف منسٹر بھی رہے، ایک ہی جو ہے چیز کے اوپر انحصار کیا، وہ ہے نفرت کی سیاست، اور خاص طور پر پاکستان سے نفرت، مسلمانوں سے نفرت، اور مائنورٹیز سے نفرت، کرسچن سے نفرت، اور اس حوالے سے ڈفرینٹ پروجیکٹس بھی جو ہے انہوں نے کیے، اور 2 ٹرمز تو جیتی، لیکن تیسری ٹرمز میں یہ جو ڈان کی خبر ہے وہ بتا رہی ہے کہ جناب اعلیٰ کیا ہوا۔ اسی طرح یہ خبر ظاہر ہے اس وقت جو ہے ناظرین، انڈیا ایک بڑی اکانومی بھی ہے، 5th لارجسٹ اکانومی ہے دنیا کی، 1.5 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، اور انڈیا کے اندر جو عمل ہوتا ہے تو دنیا کی بھی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ٹیلی گراف نے کیا کور کیا، انڈیا کٹس مودی ڈاؤن، مطلب مودی کا جو ظاہر ہے اس کو جو مقبولیت تھی اس کو کاٹ دیا گیا، الیکشن ہوا، لوگوں نے ووٹ نہیں دیے۔ اس طرح نیو یارک ٹائمز کے اندر، مودی کلیمز 3rd ٹرم ان انڈیا بٹ ہز پارٹی سفرز لاسز، یہ آپ کے سامنے ہے۔ واشنگٹن پوسٹ اس کو اپنے انداز سے ایکسپلین کر رہا ہے، انڈین الیکشن ڈیلیورڈ سٹننگ سیٹ بیک ٹو مودی اینڈ ہز پارٹی۔ اس کے بعد مودی لوزز میجورٹی اینڈ سٹننگ الیکشن سیٹ بیک بٹ از سیٹ ٹو کیپ پاور ان انڈیا، یہ وال اسٹریٹ جرنل کی ناظرین خبر ہے۔ فائنینشیل ٹائمز، نریندر مودی سیکس ٹو فارم گورنمنٹ آفٹر انڈیا الیکشن سیٹ بیک۔ دی گارڈین، مودی لوزز پارلیمنٹری میجورٹی ان انڈین الیکشن۔ اسی طرح انڈین ایکسپریس کی خبر ہے، لوک سبھا الیکشن ریزلٹس 2024، انڈیا گیوز این ڈی اے 3rd ٹرم، مودی اے میسج۔ شاید وہ بنا لیں حکومت، اس کے بعد الجزیرہ کی خبر دیکھ لیں، دین اے پی نے بھی اس کو اسی انداز سے ناظرین کور کیا ہے۔ ابھی تک کی جو وہاں سے آ رہی ہیں، خاص طور پر جو لسٹ آ رہی ہے، جو نمبر گیم ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ انڈین جو ہاؤس ہے، لوک سبھا انڈیا کی جو نیشنل اسمبلی ہے، وہ 543
543 نمبر کے اوپر مشتمل ہے. سادہ اکثریت وہاں پہ جس طرح پاکستان میں اب 167 بنتی ہے, وہاں پہ آدھا جو نمبر ہے وہ 272 کا نمبر ہے. ناظرین, حکومتی اتحاد جو ہے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس, وہ ان کے ساتھ جو باقی اتحادیاں ہیں 293 ہیں, جو ادرز ہیں وہ 16 ہیں, اور باقی جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس وقت کھڑی ہیں 237 کے اوپر, جو انڈیا کے نام سے ایک اتحاد موجود ہے. اب یہاں پہ وہاں پہ بحث یہ چھڑی ہوئی ہے کہ وہ جو اتحادی ہیں کیا وہ ساتھ رہیں گے, کیا ان کو جو ہے انڈیا جو الائنس بنا ہوا ہے, انڈیا الائنس ہے ناظرین, وہاں پہ اپوزیشن جماعتوں کا انہوں نے نام ہی اپنے الائنس کا انڈیا رکھا ہوا ہے, تو کیا وہ اس طرف جائیں گے؟ ابھی تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پرائم منسٹر مودی نے جو ان کی کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے اس کے مطابق جو ہے ریزائن کر دیا ہے. اب وہاں پہ پہلا سیشن ہوگا, اس سیشن کے اندر جو بھی میجورٹی وہاں پہ ثابت کرے گا اور وہ پرائم منسٹر بن جائے گا. اس کے اوپر ظاہر ہے جو راہل گاندھی ہے کانگریس جس کو لیڈ کر رہے ہیں, تو وہ بھی بات چیت کر رہے ہیں. اب کیا بنے گا تو وہ تو آنے والے دنوں کے اندر پتہ چلے گا. 8 جون غالباً کٹ آف ڈیٹ ہے جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا. سٹوری انٹرسٹنگ, ہم نے کافی ہماری ٹیم نے اس کے اوپر حقائق اکٹھے کیے ہیں. امیجیٹ ریئیکشن آپ کا جو ہے کیا الیکشن جو نتیجے ہوئے, کیونکہ وہاں پہ 400 کی بات ہو رہی تھی, جناب اعلیٰ ہم 400 کراس کر دیں گے اور لینڈ سلائڈ وکٹری لے گا, لیکن لوگوں نے ووٹ دیا. بہت اچھی بات ہے, میں بڑا خوش ہوں کہ جو انڈیا کی عوام ہے انہوں نے جو انتہا پسندی تھی, ہندو انتہا پسندی, اس کو شکست دی. اور ایون کہ رام مندر کی سیٹ جو فیض آباد کا علاقہ ہے وہاں پر دیکھیں کہ جو رام مندر جو بابری مسجد کو انہوں نے جو ہے وہ مسمار کر کے شہید کر کے وہاں پر رام مندر بنایا, تو وہ بھی ان کو وہ سیٹ نہیں جتوا سکی. وہاں پر بھی بی جے پی کو شکست ہوئی ہے. ایک یہ شکست ہوئی ہے, اور دوسری بڑی آپ دیکھیں کہ ان کی جو منسٹر تھی فار چائلڈ ڈیولپمنٹ بڑی قریب سمجھی جاتی تھی نریندر مودی کی, سمیتی ایرانی آئی بلیو ان کا نام ہے, ان کو 168,000 ووٹس کی ڈیفیٹ ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سرپرائز ہے. اب جو 292 کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو الائنس کے اوپر وہ پہنچی ہے 292 بی جے پی الائنس کی بات ہے بالکل, لیکن ٹی ڈی ایس کے 27 ووٹ جو ہیں وہ پہلے انڈیا الائنس کے ساتھ رہی ہے. اگر ٹی ڈی ایس کی 27 ووٹ جو کہ پہلے انڈیا الائنس کے ساتھ رہی ہے اگر وہ اس طرف چلے جاتے ہیں بالکل صحیح, تو پھر یہ حکومت اگر جو بنتی ہے, ویسے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ نریندر مودی صاحب کی جی میں ایک تو پرائم منسٹر بننے جا رہا ہوں, ابھی تک تو ان کو ان کے اتحادیوں نے بھی, یعنی بعد میں ایونچولی شاید وہ کر بھی دیں, لیکن اس ٹائم تک انہوں نے ان کو اناؤنس نہیں کیا. اور کل یہ ٹی ڈی ایس والے اگر سپوزٹلی, مجھے نہیں پتا کہ وہ جائیں گے نہیں جائیں گے, لیکن اگر وہ اس طرف چلی جاتے ہیں تو بڑی امبیرسمنٹ ہو جائے گی. جو سادہ اکثریت ناظرین, سادہ اکثریت آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب انتخابات ہوئے تھے 303 سیٹیں ملی تھی بی جے پی کو, اور 272 سادہ اکثریت کے نمبر گیم ہے, اور اس دفعہ ان کو اتحادیوں کی اشد ضرورت ہے. وہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے تلگو پارٹی, ان کے جو لیڈر ہیں ان کو وہ بٹھا رہے ہیں اپنے ساتھ زبردستی پکڑ کے, جناب اعلیٰ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کیونکہ نمبر 272 پورا کرنا ہے. کسی نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا. چودھری غلام حسین صاحب, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو ظاہر ہے انڈیا کے اندر جو انتخابات ہوئے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ, اور اب پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے ہیں تو لوگ کمپیریٹو انالیسس کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اخبارات کے اندر. ایک بڑا انٹرسٹنگ جو 3-4 پوائنٹس ہم نے بھی دیکھے اور سمجھے, اس کے اوپر آپ کی رائے جانیں گے. وہ نمبر 1 یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اپوزیشن وہ اس کے اوپر اعتراض کرتی رہی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, اور وہاں کی جو اپوزیشن ہے راہل گاندھی صاحب اور باقی ان کے جو انڈیا بلاک ان کا ہے, ان کے تمام جو لوگ ہیں وہ کرتے رہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اعلیٰ ہمیں الیکشن صرف الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں لڑنا پڑا, بیوروکریسی کے خلاف نہیں لڑنا پڑا, ایون عدلیہ سے بھی آپ کو پتا ہے کیجریوال اندر چلے گئے, اور بھی چند ایک جو لوگ ہیں ان کے اوپر مختلف کیسز کرپشن کے ڈال دیے گئے. اسی طرح جو ہے پاکستان کے اندر بھی آپ کو وہ ایک تناظر ملے گا. پھر ایک بات ہے وہاں پہ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا, یہاں پہ بھی ایک دعویٰ کیا کہ آپ کو پتا ہے سادہ اکثریت لیں گے, نہیں 2/3 میجورٹی تو ہماری پکی ہے. اگر 2/3 میجورٹی نہ بھی ملی, جو پاکستان کے اندر الیکشن ہوا تھا, ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ دعویٰ تھا, اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا 2 دن الیکشن سے پہلے ایک تمام اخبارات کے اندر ایک اشتہار بھی چھپا تھا. وہ دیکھیے کہ جناب ہم پورے نواز شریف وزیر اعظم, عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا, نواز شریف وزیر اعظم. اور اسی طرح کی جو ہے وہاں پہ بھی پرائم منسٹر, ظاہر آپ سابقہ ہو گیا, اب تو 2 دن کے بعد, وہ 2-3 دن کے بعد پتہ چلے گا وہ بنتے ہیں یا پھر اپوزیشن یہ عہدہ لے جاتی ہے.
محترم جو ہے مودی صاحب بھی اس طرح کے بڑھ کے دعوے کرتے رہے. سنیے. اور اب کی بار پورا دیش کہہ رہا ہے اب کی بار میں دیکھ رہا ہوں دیش کا مزاج بھارتیہ جنتا پارٹی کو 370 سیٹ اودھ سے دے گا. دیش نے نتیجوں کا اعلان کر دیا ہے. اب کی بار چودھری صاحب جی یور تھاٹس. نہیں، اب دیکھیں نا وہاں کے جو حالات و واقعات بتائے ہیں، اور اگر کل آپ راہل گاندھی کی پریس کانفرنس سن رہے تھے، اگر نام بدل دیا جائے اور ایک دو ہندی کے لفظ نکال دیے جائیں تو لگتا تھا کہ کوئی عمر ایوب یا گوہر خان اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جو واقعات وہ بتا رہے ہیں 90% وہی چیزیں وہاں انہوں نے جیسا آپ کو سنا دیتے ہیں. کی. جیسا جہاں آپ کو کچھ اور- آپ کو سنا دیتے ہیں. سنیے. دیش نے نریندر مودی جی کو صاف کہہ دیا ہے کہ ہم آپ کو نہیں چاہتے ہیں. لڑائی کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی تھی. میں ہندوستان کی جنتا سے دل سے دھنیہ واد کرنا چاہتا ہوں. آپ نے سنویدھان چاہنے کا پہلا اور سب سے بڑا قدم لے لیا ہے. ہندوستان کا جو پورا گورننس کا سٹرکچر ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز، سی بی آئی، ای ڈی، آدھی جوڈیشری، ان سب کے خلاف ہم لڑے تھے. ان سب انسٹیٹیوشنز کو نریندر مودی جی اور امت شاہ جی نے کیپچر کرا، دھمکایا، ڈرایا. جی چوہدری صاحب. تو اور بھی باقی بھی انہوں نے ایشوز بڑا فریم کیے ہیں، بے روزگاری اور مہنگائی کو اور ناانصافی کو بھی اور انتقامی کارروائیوں کو بھی. اور یہ جو تکبر اور وہاں آسمان پر پہنچے ہوئے ہیں مودی صاحب کہ جو لازمی 370 ملیں گے تو ملی ان کو 240 ہے، تو اس کو یعنی کہ 130 سیٹیں یعنی اپنے اندازے سے بنا کے بیٹھے ہوئے. ادھر بھی آپ نے ماشاءاللہ 2 دن پہلے یعنی نیا ایک طرح سٹائل نکالا تھا کہ وزیر اعظم فلاں صاحب، مطلب ہے اخبار کی ہیڈ لائن خرید کے اشتہار کو جو ہے خبر بنوا کے چھاپنے سے تو ووٹ نہیں ملنے، اور جو حشر ان کا ہوا ہے پھر آپ کے سامنے ہے. تو بہرحال انڈیا میں ابھی فی الحال عدم استحکام کا ماحول بن سکتا کسی سٹیج پر. بظاہر میں سمجھتا ہوں کہ مودی ابھی بنائیں گے حکومت، لیکن ایسی نہیں ہوگی کہ جو ٹک سکے یا چل سکے. آپ کو اچھا نقوی صاحب میں ایک خالی بات علی بتانا چاہ رہا ہوں، کمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انڈین میڈیا ہے وہ نریندر مودی کو بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے. اچھا جی میں نے خود سنا ہے. جی میں آپ کو کلپ دکھا دوں گا. بات کریں گے. وہ ان کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے. بالکل ضرور بات کریں. اچھا نقوی صاحب، یہ آپ کو پتا ہے کہ آ گیا رزلٹ آ گیا ہے، لیکن مودی کے بارے میں یہ ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس کیے. اب ظاہر ہے لمبے چوڑے انہوں نے پل بنائے، ڈیولپمنٹ کی، انڈین اکانومی کو اوپر لے کے گئے. اگر ہم وہ ایک سین دکھا سکیں، ایودھیا کے اندر کو $3 بلین اکٹھے کر کے جو ہے انڈین سے وہ ایک مندر بنایا، اور اس کی اوپننگ اتنی لیوش تھی اور وہاں پہ تمام جو انڈین فلم انڈسٹری پوری دنیا سے جو بڑے بڑے انڈین انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو جو ہے وہاں پہ بلایا. اور جب یہ اس کی انوگریشن آپ دیکھ لیں کس لیوش اور کتنے گرینڈ سٹائل کے اندر یہ سارا کچھ ہوا. اور اسی کی بنیاد کے اوپر یہ تھا کہ ہم نے اکانومی بھی بڑھا دی، ہم نے یہ بھی کر دیا، اور انڈیا کو ظاہر ہے انہوں نے ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے گئے. لیکن عوام ان سے سہمت نہیں ہوئے. آپ کی رائے میں کیا وجہ بنی کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جو ہے مودی ہار گئے؟ دیکھیں، جو سب سے بڑی وجہ بنی، کیونکہ آپ نے پہلے یہ سوال پوچھا تو اس کا میں مختصر سے جواب دیتا ہوں، پھر دوسری بات کروں گا. سب سے بڑی جو وجہ بنی، پاکستان یا انڈیا، یہاں کی جو عوام ہے اس کا مزاج نہیں ہے کہ وہ کسی حکمران کو بہت لمبے عرصے تک برداشت کر سکے. یہاں پر حکمران بہت تیزی سے چینج ہوتے ہیں. 5 سال بہت ہوا. مودی صاحب 10 سال سے وزیر اعظم ہیں وہاں پر، تو عوام کا مزاج نہیں ہے. ایک بات. لیکن ہندوستان لیکن تھوڑی سی تصحیح کر دوں نقوی صاحب، اپنا آرگومنٹ کمپلیٹ کیجیے گا.
इंडिया के अंदर कभी जमहूरियत नहीं टूटी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि रिपीटेडली मार्शल लॉ लगता रहा, लेकिन इसलिए हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं। हमारी अभी 2002 से लेकर आज तक देख लें आप, जमहूरियत नहीं टूटी। जमहूरियत यहाँ पे आपको पता है 5 साल पूरे कर जमहूरियत रही है, वो एक अलग चीज है, वो देखिए वो डिबेट अलग है, लेकिन 2002 से लेकर अब तक कौमी असेंबली अपने 5 साल पूरे कर रही है। एक बात जो मैं बात करना चाह रहा था, हिंदुस्तान के इंतखाबात की जो बहुत अच्छी बात है ना, वो ये है कि वहां पे जो वोटिंग ऑप्शन होता है उसमें एक ऑप्शन होता है नोटा, नन ऑफ द अबव। हमारे यहाँ भी ये ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। एक दूसरे, चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बात की, अगर राहुल गांधी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ हिंदी के अल्फाज निकाल दें तो ऐसा लगेगा कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे पिछले दिनों, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें आगे क्या देखना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मोदी साहब, जाहिर है राहुल गांधी साहब ने बहुत एतराजात कर लिए कि इंतखाबी नताइज के ऊपर और दूसरे हवालों से भी, मोदी साहब की शख्सियत के ऊपर भी। अब मोदी साहब ने जाहिर है 8 जून को वजीर आजम बन जाना है क्योंकि उनके पास वोट है। तो क्या राहुल गांधी साहब मोदी साहब की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, या वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों की तरह जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे और इसको जाली हुकूमत कहेंगे? हाँ, अगर राहुल गांधी साहब मोदी साहब की हुकूमत को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर यहां पे भी मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि अगर राहुल गांधी की आपको एक बात पसंद आ रही है तो दूसरी बात भी पसंद आना चाहिए। जी, वैसे आपने चले आगे बड़ी अच्छी बात की, लेकिन नकवी साहब वहां पे फॉर्म 45 और 47 का मामला नहीं होता। इलेक्शन तो के नतीजे है ना, देखिए पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है नकवी साहब, आपकी बात आ गई, लेकिन देखिए हम एक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ना। नंबर 1, इंडिया के अंदर जमहूरियत को कभी स्टॉप नहीं लगा, ठीक है ना, सारा चला। वहां पे ईवीएम बेस जो है अलग जो है सारे के सारे वोटिंग सिस्टम चलता है। वहां पे कभी किसी इलेक्शन को इस तनाजुर में कि जी इलेक्शन रिगिंग हुई है नहीं, सबने एक्सेप्ट किया है, अगले को आया। इसका मैं एक और इसमें एक बात और करना चाहूंगा। जी, मैं एक बात छोटी सी ऐड करना चाहूंगा। वो ये है खबर भाई कि इंडिया में जब भी इंतखाबात हुए हैं ना, वो नफरत का एजेंडा फैलाकर हुए हैं। मोदी साहब तो हमेशा इसी पे जीते हैं। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में हमने हमेशा इत्तेहाद की, मफाहमत की, दोस्ती की बात करके, इसी तरह के मंशूर की बात करके इंतखाबात। चलो नाज़रीन, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो वहां पे थोड़ा सा इत्तकाबुली जायजा। पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को पूरी दुनिया ये कहती है, सारी दुनिया का मीडिया कहता है, नकवी साहब और हसन साहब की इसके ऊपर इख्तिलाफ राय है कि एक जो लीडर है उसने जेल में बैठ के इलेक्शन जीता। एंड दिस इज द फैक्ट, जिस ये IMF मानता है, इंटरनेशनल मीडिया मानता है, बड़े बड़े मुबस्सर इसके ऊपर मानते हैं। यहां पे एक भी इसी तरह का एक तनाजुर है, लेकिन जेल में बैठ के वहां पे भी जो है 3-4 जो है कैंडिडेट्स। एक है सरबजीत सिंह खालसा, आपको पता है वहां पे जो इंडिया के अंदर सिख एक मूवमेंट है, उन्होंने 70,000 की जो है लीड से इलेक्शन जीता है और उन्होंने अपनी जो जीत है वो जो सिख मूवमेंट है उसको डेडिकेट की है। इसी तरह जो है एक और साहब हैं अमरपाल सिंह हैं, उन्होंने भी इलेक्शन जो है 1,97,000 की जो है लीड से इलेक्शन जीता है। ये सेपरेटिस्ट हैं, वो बात करते हैं अपने माइनॉरिटी सिख राइट्स की। इसी के साथ नाजरीन, इंजीनियर रशीद जो है इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां से इलेक्शन लड़ा, उनके भाई और बेटे ने जो है कैंपेन की। उन्होंने जो है यहां पे कोई 1.5 लाख की लीड से 1.7 लाख मार्जिन जो है उससे उन्होंने जनाबे आला ये इलेक्शन जीता है जेल के अंदर। और यहां पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, जाहिर है आप तो वोट उनके वोट सपोर्ट जो मुख्तलिफ हाउसेज के अंदर लोग बैठे हुए हैं तो वो नंबर गेम बता रही है। तो जो साहब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है कि नजरिया अच्छा है बुरा है, कोई उसके ऊपर आर्गुमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो अवाम के साथ आप एको करना चाहते हैं, अवाम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कहीं पे बैठ के भी आप जुड़ सकते हैं। नहीं, पर ये अभी हमारे मोहतरम दानिश्वर जो है हसन अयूब फरमा रहे, मैं भी वहां सारे उनके चैनल देख रहा हूं, मुझे तो कहीं PTI के उससे मोदी से मीडिया के साथ नहीं जी, इमरान खान साहब के साथ तशरीह देते हैं हम। जी वो कह रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने जो है अपने मुखालिफिन को जेल में डाला था बानी चेयरमैन ने, उनका आर्गुमेंट से आप बात कर लीजिएगा। इमरान खान साहब ने डाला है, इमरान खान साहब से वो नाम लिए उन्होंने आपको। सर आपका हम यहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत है, आपको जवाब देने की क्या मसला हो गया प्लीज। जी जोई साहब, पहले आप खामखा एक गैर मुतलका चीज बीच में ले आते हैं, फिर बात भी नहीं करने देते। जो सब अपने बात बैड ऑन योर पार्ट खाबर साहब। मैं सर माजरत चाहता हूं, मैंने रिक्वेस्ट किया, नौजवान एक्साइटेड है, आपको पता है। तो सारी दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान में इल्जाम लगा रहे थे अपोजिशन वाले वही इंडिया में लगाए गए हैं, और उन्होंने किसी जगह
وہ حیدر نقوی صاحب، وہ راہل گاندھی نے کہیں نہیں کہا کہ ان کا مینڈیٹ جعلی ہے، یا وہ انہوں نے الیکشن کے سارے عمل کے اوپر الزامات لگائے ہیں. یہاں تو 45 اور جیسے خاور گمن صاحب نے صحیح کہا، یہاں تو جھگڑا ہی یہ ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ یعنی جعلی بنائے گئے ہیں. یہ ان کا کوشچن ہے. باقی تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ راہل گاندھی نہیں مانے گا، یہ مان رہا ہے وہ. دیٹس ناٹ اے کوشچن دیر. یہاں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ مودی جو ہے اس نے ہندوستان میں اچھا کیا ہے، لمبا عرصہ تک وہ حکومت کر رہے ہیں، ابھی تیسری دفعہ بھی وہ آگے ہیں پاور میں، لیکن سارا انڈیا جو ہے ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. اور بہت بڑی ان کو یو پی میں بھی جو ہندوؤں کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور اس میں بھی وہاں ان کو بری طرح حالات نظر آئے ہیں. اور کئی جگہ میں اب اس کی تفصیلات میں جا کے آپ کا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا. ہمیں تو دیکھنا یہ ہے کہ جو ان کی گورنمنٹ بنتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے، یا پاکستان دشمنی پر آگے بڑھیں گے، یا مسلمان دشمنی پر. کیونکہ اب مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے حق میں مینڈیٹ وہاں گیا ہے. یہ ایک ان کو مودی کی جو نظریہ ہے اس کی شکست ہوئی ہے. اچھا میں حسن آپ کے پاس ایک بات اب مجھے اجازت دینا بات کرنے میں. بات کر لی ہے آپ کی بات، میں چوہدری صاحب کی بات ختم کر کے آپ کے پاس آتا ہوں. کیا ہو گیا آپ کو؟ ناظرین، ایک جو چیز جو اس الیکشن رزلٹ کی جو سب سے جو پازیٹیو آؤٹ کم ہے نا، جو انڈیا کے اندر جو سیکولرزم ہے، ان کا جو آئین یہ سیکولر بیسڈ ہے. وہاں پہ جس طرح ہمارا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، وہاں پہ یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. لہٰذا وہ جو سیکولر فورسز تھیں وہ پیچھے جا چکی تھی. ظاہر ہے وہ سنگھ جو پریوار ہے اس کو آگے بڑھا رہے تھے، جو ایک ہندو ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے اس کو بڑھاوا دے رہے تھے. تو یہ جو رزلٹ آئے ہیں انڈین ووٹرز نے میرے خیال میں اچھا پش بیک کیا ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اس کا امپیکٹ جو آنے والے جو بھی جب حکومت اگر بنا بھی لیتے ہیں، جو کہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ بنا لیں گے، اپوزیشن بھی ٹرائی کر رہی ہے. اب جو ہے وہ جو ان کے ارادے تھے محترم مودی صاحب کے، جو انہوں نے پتہ نہیں کانسٹیٹیوشن چینج کرنا تھا اپنی مرضی سے، وہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو گئے ہیں. جی پلیز. اچھا، وہ ایک تو بات یہ میں جو بات کرنے کو ان کے جو ارادے ملیا میٹ ہوئے ہیں، یہ جس طرح کا یہ ابھی اس مرتبہ پولیٹیکل دھماکہ ہوا ہے ہندوستان کے اندر پولز کے نتیجے میں. اگر ایک بات اس میں ایڈ کر دوں، 2004 میں جب واجپئی صاحب کا جب الیکشن تھا، ان کی حکومت جب گئی تو پھر منموہن سنگھ کی حکومت بنی تھی. یہ بھی اس ٹائم ایک بہت بڑا یعنی اپسیٹ تھا. تو یہ اپسیٹ تقریباً 20 سال کے بعد جو ہے ہندوستان کے اندر ہوا ہے. دوسری بات، جو انڈین میڈیا جو ہے وہ تشبیہ دیتا ہے عمران خان سے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے مخالفین کو وکٹمائز کیا نریندر مودی نے. تو یہ چیز تھی، اس کو وکٹمائز کیا. لیکن میں انڈین میڈیا سے اختلاف کرتا ہوں. ہاں، میں انڈین میڈیا سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ تشبیہ نہیں بنتی، کیونکہ نریندر مودی نے توشہ خانہ سے ایک تحفہ نہیں لیا. سب کی سب چیزیں توشہ خانہ کے اندر رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے کوئی چیز چھوڑی نہیں، وہ ہر چیز وہاں سے لے کر آئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اور توشہ خانہ جو ہے نا، وہ بھی ہیڈ آف اسٹیٹ رہے ہیں. جتنے بھی آج تک ان کو گفٹس ملے ہیں، انہوں نے ایک گفٹ ریٹین نہیں کیا. تمام کے تمام آکشن کیے ہیں، سرکار کو دے دیے. تو یہ فرق ہے. الیکٹورل بانڈ کی اسٹوری کا پتہ ہے؟ یہ بڑا فرق ہے نریندر مودی میں اور عمران خان. آج آپ کیا الیکٹورل بانڈ کی اسٹوری کا آپ کو پتہ ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے جی، میں لائیو اس حوالے سے. جو انڈین جو انڈسٹریلسٹ ہیں، امبانی اڈانی، آپ کو پتہ ہے 2 دن سے وہاں پہ جو مارکیٹ کریش کی ہے، جی جی، کتنے جو $1 بلین کا جو انڈین مارکیٹ جو ڈوبے ہیں وہاں پہ، اس کی وجہ پتہ چلی ہے آپ کو؟ میرے علم میں نہیں. آپ سارے کا سارا انویسٹمنٹ جو تھی وہ آپ کو پتہ مودی کے اوپر تھی، جس انداز سے تھی اس کے اوپر کافی ایک بڑا ذاتی فیل تو نہیں ہے نا. ان کا فیل تو یہ تھا کہ توشہ خانے سے تحفہ کوئی نہیں دیا. عمران خان صاحب نے تحفہ چھوڑا نہیں ہے. بریک کے بعد بات کریں گے. آج جو ہے ہمارے پاس اور بھی سٹوریز ہیں. آج حد کی عزت کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی، اور جو ہے وہاں پہ دیکھیں کیا معاملات ہیں. بات کریں گے اپنے رپورٹر کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی. فیصل واڈا صاحب اور مصطفیٰ کمال دونوں جو ایک ایم این اے ہیں، فیصل واڈا صاحب سینیٹر ہیں، پچھلے دنوں آپ کو پتا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ سو موٹو نوٹس لیا گیا ہے جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے آج 3 ممبر بینچ کی سربراہی کی. جسٹس عرفان سعادت خان صاحب تھے اس میں، اور جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں. سپریم کورٹ کے طلب کرنے والے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال جو ہے عدالت میں پیش ہوئے.
مصطفیٰ کمال کی جانب سے غیر مشروط معافی مانگ لی گئی. جو وکیل فاروق نسیم صاحب ہیں انہوں نے عدالت کو فرمایا مصطفیٰ کمال کے وکیل فاروق نسیم نے مصطفیٰ کمال کا معافی کا بیان پڑھ کر سنایا. مصطفیٰ کمال نے ربا کی اپیلوں کے تناظر میں بات کی تھی, یہ ان کے وکیل نے وہاں پہ تشریح کی. عدالت غیر مشروط معافی قبول کر کے توہین عدالت کارروائی ختم کر دے, یہ استدعا کی گئی وکیل صاحب کی طرف سے. میرے خیال میں مصطفیٰ کمال کی باتیں توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتی. ان کے وکیل کا یہ آرگومنٹ تھا. آپ ڈرائنگ روم میں بات کرتے تو الگ بات تھی, چیز جو چیف جسٹس صاحب نے وہاں پہ ان کو رسپونڈ کیا. پارلیمنٹ میں بھی بات کرتے تب بھی کچھ تحفظ ہوتا, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ناظرین آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 69 کے تحت جو ہے اس کی کارروائی کو کسی کورٹ کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا. پریس کلب میں بات کریں, میڈیا دکھائے تو معاملہ الگ ہے. چیف جسٹس صاحب نے ان کو بتایا یہ توہین نہیں تو معافی کس بات کی مانگ رہا ہے, یہ بھی ایک اچھا کوشچن کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. پریس کانفرنس کی بجائے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس. آپ نے عدلیہ پر بات کی اس لیے نوٹس لیا, چیف جسٹس صاحب نے فرمایا. آپ نے صحافی کے جواب میں کہا 2 ججز کے خلاف بات کرنے آیا ہوں, جسٹس عرفان سعادت خان صاحب نے یہ فرمایا. آپ نے 2 انتہائی قابل احترام ججز پر بات کی ہے, جسٹس عرفان صاحب کی طرف سے ریمارکس. آپ اس پریس کانفرنس سے کس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی سوال کیا. سپریم کورٹ نے مصطفیٰ کمال کی جو فوری معافی کی صدا ہے اس کو مسترد کر دیا. جب فیصل واڈا صاحب کی باری آئی تو ان سے پوچھا گیا جناب آپ سینیٹر ہیں کیا؟ جی مائی لارڈ, میں سینیٹر ہوں. فیصل واڈا صاحب کا جواب, سینٹ تو ایوان بالا ہوتا ہے, سینٹ میں زیادہ سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس, آپ نے کس حیثیت میں پریس کانفرنس کی تھی؟ آپ بار کونسل کے وکیل ہیں کیا؟ یہ بھی سوال ہوا. کیا فیصل واڈا مصطفیٰ کمال نے ندامت دکھانے کے لیے کوئی اور پریس کانفرنس کی؟ سوال کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, ایسی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی گئی. یہ جو فاروق نسیم صاحب وہاں پہ موجود تھے انہوں نے بتایا فیصل واڈا معافی مانگ رہے ہیں کیا یا نہیں. جب سوال کیا گیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, مشاورت کے بعد عدالت کو آگاہ کروں گا, فیصل واڈا صاحب کا بیان. عدالت نے فیصل واڈا سے شو کاز نوٹس پر دوبارہ 1 ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے. فیصل واڈا کے وکیل معیز احمد نے جمع کرائے گئے جواب پر نظر ثانی کی مہلت بھی مانگ لی ہے. فیصل واڈا کو اپنے جواب پر نظر ثانی کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی جائے, سپریم کورٹ کا یہ حکم نامہ ہے. اور اس کے بعد جن ٹیلی ویژن چینلز نے ان کی پریس کانفرنس کیا ان کو بھی شو کاز نوٹس ہو گئے ہیں. حسین چودھری بہت شکریہ, آپ وہاں پہ موجود تھے. اچھا, آج وہاں پہ خبریں چل رہی تھی کہ کچھ سینیٹرز کچھ ایم این ایز بھی وہ یکجہتی کے لیے اپنے جو ہے بردر پارلیمنٹیرینز بردر ججز ہوتا ہے نا وہاں موجود تھے. کتنے لوگ تھے؟ جی دیکھیں, آج سب سے پہلے جب ہم صبح گئے تو کافی تقریباً 26-27 پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. اس میں سینیٹرز بھی تھے, ایم این ایز بھی تھے. سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے وہ وہاں موجود تھے, پیپلز پارٹی کے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ایم این ایز تھے, پنجاب سے بھی تھے, اور خاص نام ارمغان سبحانی صاحب تھے. اچھا, وہ تو ہمارے سیالکوٹ سیالکوٹ صاحب سے میں پوچھوں گا ارمان سبحانی صاحب کس چکر میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی دور سے آئے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں پارلیمنٹ لاجز چونکہ قریب ہے تو ہم وہیں انجم وکیل صاحب تھے وہ تو اسلام آباد سے تھے, ملک ابرار صاحب تھے, بیرسٹر عقیل صاحب تھے, اسی طرح سینیٹر سلیم مانڈوی والا تھے, کافی جو لوگ تھے. اور عبد القدوس بزنجو, ان کا میں اس لیے اسپیشل کہوں گا کیونکہ جب وہ باہر آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے آئے, تو وہ ان کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا. پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے ساتھی کا کیس تھا اس لیے ہم آئے تھے اظہار یکجہتی کے لیے. 26-27 لوگ جو ہے وہ اچھا, مجھے بتایا گیا کہ وہ وہاں پہ پہنچ گئے تھے تب ان کو بتایا گیا کہ آپ اس لیے یہاں پہ آئے, لیکن وہ اس ٹائم ظاہر ہے صبح اٹھے. جی بالکل, لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ تمام لوگ تقریباً 9:30-10 بجے پہنچ گئے تھے اور سماعت جو ہے وہ 11:55 پر شروع ہوئی ہے, اور اس دوران یہ بیٹھے بھی رہے, پھر بریک بھی ہوئی. سماعت کا جب آغاز ہوا تو شروع میں ہی مصطفیٰ کمال کی جانب سے جو وکیل تھے فیروز نسیم صاحب, انہوں نے معافی نامہ پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہا جی ہم تو غیر مشروط معافی مانگتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ جو مصطفیٰ کمال ہیں انہوں نے جو ربا کی جو اپیلیں اس تناظر میں بات کی, تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں توہین عدالت نہیں ہے, تو پھر آپ معافی کیوں مانگ رہے ہیں, پھر آپ کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا کنڈکٹ دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہ طے کریں گے کہ یہ معافی دی جائے گی یا نہیں, لیکن فوری استدعا مسترد کی گئی ہے. لیکن کنڈکٹ ہم نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ کمال باہر آئے تو انہوں نے معافی دوبارہ مانگ لی پریس کانفرنس. لیکن جو دوسری جانب جو فیصل واڈا صاحب ہیں انہوں نے اندر تو کہا کہ میں ابھی ہمیں مہلت چاہیے, اور باہر آ کر ان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو توہین عدالت کی نہیں, تو معافی اگر کہا گیا تو سنیں کیا فرمایا جو ہے میڈیا سے ایڈریس کرتے ہیں. جو چیف جسٹس ہے ان کی آنےسٹی کا میں ان کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی کہا تھا, ان کے بینچ کی بھی رسپیکٹ اور ایمانداری کی بات ہے. ان کا فیصلہ ہوگا وہ میں منظور کروں گا. معافی مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے,
لیکن معافی کے لیے کوئی غلطی بھی تو کرنی ضروری ہے. اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے کیمرے کے سامنے جا کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لوں گا, مجھے اس کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, ایک خبر کے مطابق یہ تھا کہ فیصل واڈا صاحب کو مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے یہی ایشورنس تھی کہ اکٹھے جو بھی ہمارا سٹینس ہوگا اکٹھے ہو گئے, لیکن آج فیصل واڈا صاحب کے لیے بڑی بریکنگ سٹوری تھی کہ جناب اعلیٰ یہ میں تو حیران ہوں مصطفیٰ کمال صاحب پر. بہت ڈیرنگ آدمی ہیں. انہوں نے وکیل کن کو کیا؟ فروغ نسیم صاحب کو. ویسے تو وہ پاکستان کے چوٹی کے وکیل ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو آیا تھا, ریفرنس آیا تھا, اس میں بھی وہ لا منسٹر تھے اور وہ معاملات سارے جو ہے وہ انہی کے تھرو انیشیٹ ہوئے تھے بانی چیئرمین تحریک انصاف کے کہنے کے اوپر. لیکن کتنا بڑا آدمی ہے ہمارا چیف جسٹس, جس طرح اخلاق کے ساتھ انہوں نے ان سے بات کی اور جس طریقے سے انہوں نے, میں نے دیکھا کہ وہ کسی شاید وکیل کے ساتھ وہ تھوڑے بہت کئی دفعہ ہارش ہو جاتے ہیں, لیکن فروغ نسیم کے ساتھ انہوں نے یہ بات اس اظہار بھی کر دیا کہ میں اپنی ذاتی پسند ناپسند یا کسی نے مجھے گالی بھی دی ہے تو اس چیز کو اگر میں لے کر آؤں گا تو میں دوزخ میں جاؤں گا. تو انہوں نے یہ گاڈ فیئرنگ پرسن ہو کر انہوں نے یہ بات کی. تو آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عزت ہے وہ اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. چودھری غلام حسین صاحب, یہ ارمغان سبحانی صاحب یہ کہاں پہ پہنچ گئے, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ کے پاس کیا خبر ہے کوئی اندر کی؟ تو یہ تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کی کسی پالیسی کے تحت گئے ہیں نا. ظاہر ہے وہ آپ سمجھتے نہیں ہے. وہ گجر جو ہے وہاں سیالکوٹ سے وہ کراچی کے فیصل واڈا کی حمایت میں کہاں سے نکل گئے. پارٹی ڈسپلن سے وہ ایک انچ ادھر ادھر نہیں ہونے والے. مصطفیٰ کمال کے لیے جی آپ کو پتا ہے نا. نہیں, مجھے سمجھ آ گئی وہ بالکل جو ہے. جی نقوی صاحب, آپ کی اس ایشو کے اوپر کامنٹ, لائک جب اگر غلطی ہو گئی ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب نے اچھی بات کی کہ جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہوا ہے تو بالکل میں اپنے آپ کو کورٹ کی مرضی کے اوپر چھوڑتا ہوں. جی یور کامنٹ. دیکھیں پروسیڈنگ سے تو میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن فیصل واڈا صاحب نے ایک بات جو کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ اگر آپ توہین عدالت کی کارروائی کرتے ہیں تو اکراس دی بورڈ کریں. اور بھی بہت سارے رہنما لیڈرز اس طرح کے ہیں جنہوں نے توہین عدالت کی ہے اور ان کے بیانات اس سے کہیں زیادہ توہین کے مترادف ہیں, لیکن ان سے کوئی سنوائی نہیں ہے, ان سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہے اور چند مخصوص لوگوں کو بلا لیا گیا ہے عدالت میں اور ان سے بات کی جا رہی ہے. ویسے قانونی طور پر آرگومنٹ نقوی صاحب وہ بالکل آپ کی بات ہے, لیکن قانونی طور پر آرگومنٹ یہی بنتا ہے کہ بھیا یو آر ریسپانسبل فار یور سیلف, آپ اپنے حساب سے. میں اس کو عدالت کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھ رہا, آپ عدالت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, میں عوام کے. جی بالکل آپ کی بات صحیح, بالکل صحیح. ہم لوگ چیزیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور ہم جو تاثر لیتے ہیں ٹی وی پہ دیکھنے کے بعد, وہ جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ عوام کی نظر میں پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. جی چلو ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کی جا رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے کراچی کے اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کا معاملہ بنا ہوا ہے, اور آج جو ہے محترم جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی اپنے جو وہاں پہ پروونشل کابینہ اور ممبرز آف دا پارلیمنٹ, پروونشل اسمبلی کے جو لوگ ہیں کہ ستے نہ رہا کرو, جا کے کچھ کام ہی کر لیا کرو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کے اندر, سندھ کے اندر ظاہر ہے اس وقت جو ہے 2008 سے آنورڈ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آج میں سنا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کافی انہوں نے تنقید کی اپنے جو کچھ وزیروں مشیروں کو, اور خاص طور پر ہم دیکھ رہا تھا انفارمیشن منسٹر اور شرجیل میمن صاحب کا تو نام لے کے انہوں نے کہا جناب اعلیٰ یہ کیا آپ اسلام آباد کے اندر جو پالیٹکس ہو رہی ہے اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر پریس کانفرنس شروع کر دیتے ہیں, جو آپ کے کام کرنے والے وہ کریں. اور 2 دن پہلے شاید جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے بھی کراچی کے اندر جو بڑھتا ہوا کرائم ہے اس حوالے سے بات کی تھی. پچھلے 5 مہینے میں 78 لوگ قتل کیے جا چکے ہیں صرف چیزیں چھینتے ہوئے. افسوس ہوتا ہے جب حکومت سندھ کی طرف سے بیان جاری ہوتا ہے یا پولیس کی طرف سے کہ اتنے بڑے شہر میں جو واقعات ہیں وہ بہت کم ہیں. 1 سال میں 90,000 واقعات ہوئے ہیں. کسی دوسرے شہر میں اسٹریٹ کرائمز میں انسانوں کو مارا جاتا ہے, زخمی کیا جاتا ہے. اگر 2 واقعات بھی لاہور میں ہوتے ہیں تو غلط ہیں. ایک مافیا ہے جو ہر جگہ پر مسلط ہے اور حکومت ہے جو اپنی ذمہ داری ختم کرتی چلی جا رہی ہے. تعلیم آپ دیں نہیں صحیح طریقے سے, پھر روزگار نہ دیں. کراچی کے نوجوانوں پہ تو سرکاری اداروں کے دروازے تو ویسے ہی بند ہیں. اپنی محنت سے والدین کے پیٹ کاٹ کر اس کو تعلیم دلائی ہو تو پھر اس کو ایک موبائل کی قیمت میں قتل کر دیا جائے. اس خوف کے سائے میں اس شہر کے لوگ پل رہے ہیں. یہ خوف وہ مسلط کر رہے ہیں جو ان حکومتوں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں. یہ اسٹریٹ کرمنل باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اس شہر میں انسٹال کیے جاتے ہیں. نقوی صاحب کوئی حل بتا دیں کائنڈلی جلدی سے, اور تاکہ سمجھ آ جائے آپ کی حکومت جو سندھ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں حل یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا.
حل یہ ہے کہ سب کو برابر کے مواقع نہیں مل رہے. کراچی کا جو اس وقت حال ہے, مجھے اجازت دیجیے گا میں 2 منٹ لوں گا آپ کے. کراچی کا اس وقت بہت برا حال ہے, فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, انسیکیورٹی بہت زیادہ ہے, عوام میں غصہ بے چینی بہت زیادہ ہے. اب یہ ٹارگٹ کلنگز تو ہو رہی ہیں نا, یہ بیچارے نوجوان جو سڑکوں پہ مر رہے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پیپلز پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ, جماعت اسلامی. یہ لوگ صرف آ کر بیانات دیتے ہیں, اس کے علاوہ انہوں نے عملی طور پہ کچھ کیا ہے تو دکھائیں. پاکستانی عوام, کم از کم سندھ کی عوام, کراچی کے عوام دیکھے کہ انہوں نے عملی طور پہ کیا کیا ہے. اس کے علاوہ دوسرے عوامل بھی ہیں جس نے کراچی کے اندر ڈپریشن کو بہت بڑھا دیا ہے. آپ ایک وہ ریڈ لائن کے نام پر آپ ابوالحسن یونیورسٹی روڈ ہے اس کو بنا رہے ہیں, پورے شہر جتنا وہ روڈ ہے آپ نے پورا روڈ کھود دیا ہے, سارا ٹریفک وہاں پہ بند کر دیا ہے. ایشین بینک سے جس کانٹریکٹر نے پیسے لیے تھے وہ پیسے لے کے کھا گیا ہے, کورٹ جا کے اس نے اسٹے لے لیا ہے. پریشان عوام ہو رہی ہے, بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں, بزرگ, جی میں اسی طرف آ رہا ہوں, پریشان عوام ہوتی ہے, بیٹیاں پریشان ہوتی ہیں. میرا کوشچن ہے آپ سے, حسن کا سوال حیدر نقوی صاحب, میرا کوشچن آپ سے معذرت کے ساتھ, میں ویسے تو آپ کے ساتھ ہمیشہ معذرت نہیں, اتفاق ہوتا ہے اکثر. میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہم کس طرح ڈال سکتے ہیں باقی جماعتوں کے اوپر, جب اقتدار اگر کے پی میں پی ٹی آئی کے پاس ہے تو ہم ذمہ داری ان کے اوپر دیتے ہیں, پنجاب میں مریم نواز کے اوپر یا مسلم لیگ نواز پر, تو پھر سندھ تو پیپلز پارٹی کی بنتی ہے. اقتدار ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی, آج بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی, میں انفارچونیٹلی نہیں سن سکا, لیکن یقیناً انہوں نے کراچی کی بات کی ہوگی. پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے کیونکہ اس کے پاس حکومت ہے, اور حکومت جس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس اختیار ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو جماعتیں جڑی ہوئی ہیں وہ پریشر فورس ہیں, متحدہ قومی موومنٹ, جماعت اسلامی, دوسری جماعتیں, بالکل آپ کا آرگومنٹ آ گیا. پارٹی سے نتائج کیوں نہیں لے پا رہے؟ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ نتائج کیوں نہیں لے پا رہے. اچھا, ہمارے پاس لاسٹ 1-1.5 منٹ ہے. آپ نے کہا وہ دفتر بنا تھا بیچارے پی ٹی آئی والوں کا, وہ غلط تھا. وہ آپ کو پتا ہے کہ 1 ممبر بینچ کا فیصلہ سنا ہے, انہوں نے کہا کسی پرانے مالک کو نوٹس کر دے رہے ہو. 2 دن ہو گئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا اور ابھی تک وہ دفتر اس کو ڈی سی نہیں کیا. اس فیصلے سے پہلے کیا جج صاحبہ نے, اب تو فیصلہ آ چکا ہے اس پہ بات کر سکتا ہوں, اس میں اتنا جھول ہے کہ یہ پلاٹ ہی کینسل ہوگا. میں فائل چیک کر رہا ہوں. اچھا, یہ 1995 کا الاٹمنٹ لیٹر ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہو گیا, 1995 کے الاٹمنٹ لیٹر جب ان کے نام پر ٹرانسفر ہوا ہے, یہ تو کینسلیشن بنتی ہے. میرے کہنے کا مطلب ہے سی ڈی اے نے پتہ نہیں کیوں اتنی لینسی شو کی ہے کہ اس کو سیل کیا ہے, اس کو تو کینسل کرنا چاہیے. میری جان کے ٹوٹے, ہائی کورٹ کے پاس سپریم کورٹ ہے نا, جو سپریم کورٹ میں جائے چیلنج کرے. ہائی کورٹ کو کیا یہ نہیں دیکھنا تھا, ہائی کورٹ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ سیل ہو گیا ہے. ہائی کورٹ نے یہ نہیں دیکھا کسی کو آپ نے سیل کرنے سے پہلے بتانا تو ہے نا کہ آپ خام خواہ جو ہے ٹرانسفر کیا گیا ہے. کسی کو سنیں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ بلڈنگ کو پلاٹ ظاہر کر کے ٹرانسفر کیا گیا ہے. چلے ناظرین, اللہ کا نام دیکھیں, اس کے لیے اتنے, کل آپ سے ملاقات ہوگی, لیکن ظاہر ہے وہ ظلم جو ہے بہت ظلم ہو رہا ہے, اور آپ کو پتا ہے آج کل پاکستان میں کس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اور بتاتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.